حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ماجد نظامی صاحب اس میں وہ کامیاب رہے، خواہ اس کی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کی جا رہی ہو۔ 26ویں ترمیم پی کا اس وقت جو آرڈیننس میں ترمیم کی گئی، لایا گیا سامنے آرڈیننس، اس کے تحت صحافی اس وقت سراپا احتجاج ہیں، عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ججز کے تبادلے کا معاملہ، عدلیہ کے اندر بہت زیادہ خط و کتابت شروع ہوئی، کھل کر اس کے اوپر جج صاحبان بھی سامنے آئے ہیں۔ تو یہ تمام کام کرنے میں تو حکومت کامیاب رہی، اس کے ساتھ ان کی حکومت کی ضمانت ہے یا ہر محاذ کے اوپر اس وقت انہوں نے جو ایک وکلا بھی سڑکوں پر نکل آئے، صحافی بھی، یہ ان کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا؟ تمام پاورز کمبائن ہو جائیں گی اپوزیشن سمیت؟ جی ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت نے جو آخری مورچہ تھا وہ بھی فتح کر لیا ہے، اور اب سر دست ان کے سامنے ایسی کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیگر عوامل پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ حکومت نے ریاست کے دیگر اداروں کی خواہش اور منشا کے مطابق اقدامات تو کیے، لیکن پھر بھی وہ جو ایک سیم پیج کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ نہ رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی یہ اندازہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت جب اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی اور مسلم لیگ نون ان ساری چیزوں میں شریک تھی، تو انہیں یہ تو معلوم ہے کہ جو بیک ڈور چینل کے ذریعے بات چیت کی جاتی ہے وہ خاصی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ سرفس کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ فی الحال معیشت کے حوالے سے جو حکومت کی سرگرمیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، آئینی ترامیم کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، تو یہ تو فتوحات لگ رہی ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے اور اس سارے معاملے کے اندر وہ سرخرو ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ جو ایک سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ سیم پیج رہ پاتا ہے یا نہیں، اور ان ہاؤس تبدیلی کی جو ایک گنجائش ہے وہ تو ہر وقت موجود رہتی ہے، اور ہمارے سامنے ایسے کئی کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ طیب اردگان جیسی طاقت تو نہیں رکھتے، وہ بھی کئی معاملات کے اندر بے بس ہیں۔ تو اس سینیریو کے اندر فی الحال تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، لیکن یہ صفحہ بدلتے یا پلٹتے یا پھٹتے دیر نہیں لگتی۔ یہ وہ ایک ڈر ہے جو تحریک انصاف کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو ابھی بھی موجود ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو اتنی سپیس نہ ملے، لیکن موجودہ سیٹ اپ کے اندر جو تبدیلی ہے وہ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آپشنز بھی موجود ہیں۔ ان ہاؤس چینج سولنگی صاحب، اس کی بات تو پہلے دن سے جب سے شہباز شریف نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت سے یہ قیاس آرائی تو کی جا رہی ہے، اور یہ امکان جب نظامی صاحب اس کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے موجود ہے۔ کینڈیڈیٹس ہم سب کو معلوم ہے کون شخصیات ہو سکتے ہیں جو اس وقت کی موجودہ حکومت کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، حکومت کے بڑے اہم شخصیات بنے ہوئے ہیں۔ سو یہ ڈر شہباز شریف کی حکومت کو ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی چلیں ان کے معاملات تو سیٹ نہیں ہو رہے، لیکن ان ہاؤس تبدیلی کسی قسم کی ہو سکتی ہے؟ آئینی اور قانونی طور پر جو تبدیلی ہے وہ کسی بھی وقت ممکن ہے، کیونکہ اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپنے بل بوتے پر تو یہ حکومت کھڑی نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نکل جائے تو یہ حکومت گر پڑے گی۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انتظام ہے اس میں کیا شہباز شریف حکومت کوئی ایسی حرکتیں کرے گی جیسے عمران خان نے کی، اور جس کے نتیجے میں 10 اپریل 2022 کو ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا؟ ابھی تک مجھے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے، اور خود پیپلز پارٹی بھی جب یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو چھوڑے، اگر ایسا فیصلہ کرے گی تو اس کو بھی دائیں بائیں آگے پیچھے اسلام آباد پنڈی کہیں نہ کہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نہ معاشی طور پر نہ گورننس کے طور پر ایسے کوئی حالات ہیں۔ اگر کل ایسے حالات پیدا ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں جی یہ ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی کو ایسا کچھ سوٹ کرے گا؟ ابھی آج کی بھی ویسے ڈیولپمنٹ ہے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب چین کے وزٹ پہ ہیں، بلاول صاحب امریکہ گئے ہیں، تو لیکن فورن آفس یہ کہتا ہے بلاول صاحب کے وزٹ کے حوالے سے کہ یہ ان کی جماعت سے ہی پوچھا جائے، یہ سرکار اس کے اوپر رسپونڈ، سرکاری وزٹ نہیں ہے ان کا۔ تو پیپلز پارٹی اس وقت کس پوزیشن میں آپ کو نظر آتی ہے؟ پیپلز پارٹی بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ دھاندلی کی حکومت ہے، ایسا ہی ہے جی۔ تو اسی پارلیمنٹ سے زرداری صاحب ملک کے صدر ہیں،
गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनके गवर्नर हैं, पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ उनके गवर्नर हैं, बलूचिस्तान में वज़ीर आला उनकी जमात से हैं, 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। इससे ज़्यादा शानदार सूरत हाल किसी जमात के लिए और क्या हो सकती है कि एक टिकट में दो मज़े हैं। और एक बहुत शानदार दोहरी पॉलिसी भी पीपल्स पार्टी अपनाए हुए है। एक तरफ बिलावल साहब ने एक महाज खड़ा किया था सोशल मीडिया पाबंदियों के हवाले से, अब जो नई कानून साजी हुई उसमें भी शहीदों में नाम लिखवाने की भी कोशिश की पीपल्स पार्टी ने, कहते हुए कि अब इसमें हम तरमीम करा देंगे, लेकिन सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत भी कर दिया। तो अब बहरहाल सुलंगी साहब, आपके इस पॉइंट के ऊपर ही मुझे प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा सुलंगी साहब, माजिद निजामी साहब इस प्रोग्राम हुए।